میں جانتا ہوں میرا فدیہ دینے والا زندہ ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ایوب نبی کی کتاب، اس کا 19واں باب، پہلی اور 23ویں سے 27ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت ایوب نے کہا، کاش میری باتیں لکھی جاتی، کاش وہ پیتل پر نقش کی جاتی، کاش کہ لوہے کے قلم سے اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے پتھر پر کندہ کی جاتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا فدیہ دینے والا زندہ ہے، اور وہ منتقم ہو کر زمین پر کھڑا ہوگا۔ اگرچہ میری کھال میرے گوشت سے اکھڑ جائے، پھر بھی میں اسی جسم میں ہو کر خدا کو دیکھوں گا، ہاں میں ہی اسے دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں اس پر نگاہ کریں گی، اور نہ کہ غیر کی۔ میرے گردے میرے اندر اشتیاق سے فنا ہو گئے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 102 جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا، اور نہ ہمارے جرائم کے مطابق ہمیں بدلہ ہی دیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ جس طرح باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، اسی طرح خداوند اپنے ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرزش کو جانتا ہے، اسے یاد رہتا ہے کہ ہم خاک ہی ہیں۔ جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کے ایام گھاس کی مانند ہیں، وہ میدان کے پھول کی طرح کھلتا ہے، جو ہی ہوا اس پر چلتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور اس کا مقام اس سے پھر واقف نہیں ہوتا۔ جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، لیکن خداوند کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے، اور اس کا عدل فرزندوں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے جو اس کے عہد کے پابند ہوتے ہیں اور اس کے قواعد پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب، 20ویں سے 23ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں۔ پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب، 23ویں سے 28ویں آیت۔ اگر گیہوں کا دانہ مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔
جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں، یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔